بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ تبصروں، تجزیوں اور مشاہدات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی جو سب سے چونکا دینے والی اور سب سے اہم خبر ہے، چونکا دینے والی عوام کے لیے ہوگی، میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں تو بہت عرصے سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور بلکہ میں پچھلے 5-4 روز سے مسلسل یہی بات دہرا رہا ہوں۔ طالبان کی طرف سے یہ نئے امریکن صدر جو بائیڈن سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو واضح کریں کہ کیا وہ صدر ٹرمپ والی پالیسی افغانستان میں جاری رکھیں گے، یعنی کیا وہ جس طرح تیزی کے ساتھ صدر ٹرمپ یہاں سے امریکن فورسز کو نکال رہا تھا، کیا وہ بھی ایسے ہی کریں گے؟ ناظرین کرام، اس کا جواب سرکاری سطح پر تو جو بائیڈن کی طرف سے نہیں دیا گیا، لیکن جو انہوں نے پچھلے 3 روز میں پریس کانفرنسیں کی ہیں، جو باتیں کی ہیں، ان میں 2 باتیں بہت کھل کر کہہ دی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں جنگ بند نہیں کریں گے اور امریکی دستے وہاں موجود رہیں گے، اور تازہ ترین اطلاع آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ افغانستان میں موجود نیٹو فورسز نے باقاعدہ اشرف غنی کی مدد کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے، جب سے طالبان کا اور امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ فورسز الگ ہو گئی تھی، اور اب معاملات طالبان اور افغان حکومت کے درمیان چل رہے تھے، جھڑپیں وغیرہ ہو رہی تھی، اور تیسرا فریق اس کا داعش تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ جو یہ نیٹو فورسز، یعنی 22 ملک کی جو فوج وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ جناب اشرف غنی کی کمانڈ میں آ گئی ہے، اور میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ تاجک، ازبک، ان کے بھی گروپ شامل ہو گئے ہیں، اور شمالی اتحاد دوبارہ ان کے ساتھ شامل ہو چکا ہے، یعنی آج سے 3-4 سال پہلے والا وہی جو ماحول ہے وہ قائم ہو گیا ہے، اور اسی طرح جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کرے گی۔ میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بائیڈن جو ہے، یہ بڑا میسنا آدمی ہے، یہ بندہ بڑی چلاکی سے کام کرتا ہے، لیکن اس نے افغانستان کے معاملے پہ تو کھلی وارننگ دے دی ہے۔ اس نے کہا ہے، اور آپ یہ دیکھیے اس کا کہنا کیوں بجانا ہو، جب کہ آج یہ بیان آیا ہے اس کے جو اسرائیلی پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ جو بائیڈن ہمارا عظیم ترین دوست ہے۔ اب اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ناظرین کرام، دوسرا بیان جو دیا ہے اس نے جو بائیڈن نے، وہ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ جی میں یہ جو ہمارا شہزادہ ہے، شہزادہ سلمان جو ہے سعودی عرب کا، کہ اس نے بندے نے کمال خشوگی کو، جو تھا امریکن سٹیزن، لیکن اس کا آپ جانتے ہیں یہ بڑا مشہور کیس ہے، قتل کروایا ہے، جو ترکی کے کسی سفارت خانے میں، ترکی میں موجود سعودی عرب کے سفارت خانے میں جو قتل ہو گیا تھا، جس کی لاش کو مختلف ٹکڑوں میں پھر باہر پھینکا گیا تھا، اور وہ بڑا رپھڑ اس پہ پڑا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں سب سے پہلے آتے اس کا پر یہ امریکی عدالت میں کیس چلاؤں گا، اور ہم سعودی عرب کو 1 پیسے کا بھی اسلحہ نہیں دیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سعودی عرب سے اس طرح 100% تعلقات خراب کر کے وہ اپنے معاملہ چلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھی دیکھیں نا، ان کے ہر بیان کے پیچھے ایک کانسپریسی تھیوری موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو سعودی عرب نے یہ یقین دلایا تھا کہ ہم اسرائیل کو باقاعدہ دبئی کی طرح تسلیم کر لیں گے، لیکن آئیں بائیں شائیں کیوں کر رہا ہے شہزادہ، کہ اس کے اندر اس کے خاندان میں اتنی مخالفت ہے اس سلسلے میں کہ وہ اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اسرائیل نے
یہ کہا ہے کہ آپ کی جو سیکورٹی ہے وہ اسرائیلی کمانڈوز، اسرائیلی فوج کرے گی، لیکن بادشاہ اور اس کے خاندان کے باقی لوگ پاکستانی فوج کے علاوہ کسی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو شہزادے کی تو جان پھنسی ہوئی تھی، ادھر کمال خشوگی کے قتل کا مسئلہ ہے، وہ بیچارہ اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، اور اب اس دھمکی کے بعد اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ جو بائیڈن کی جناب یہ سیریمنی سے پہلے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کرنے کا اعلان کرے گا تاکہ اپنا جو ہے وہ سلسلہ چلا سکے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ جو ہمارا شہزادہ صاحب ہے یہ بیوقوف پاکستان کو کیوں دھمکیاں دیتا ہے؟ کل پرسوں پھر انہوں نے 2 لاکھ انہوں نے ہمیں ڈالر دیے ہوئے ہیں، وہ واپس مانگ رہا تھا کہ جو واپس کرو، اور یہ 2 ملین ڈالر ہے میرا خیال کہ جی وہ واپس کرو جی، اور یہ کرو جی، اور وہ کرو جی، جب کہ ہم اس کے 3.5% اس پہ ان کو سود بھی دے رہے ہیں، اور وہ استعمال نہیں ہم کر رہے ہیں، وہ صرف ہم نے اپنے ایسٹس کے لیے شاید اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، مجھے مالیاتی امور کی زیادہ سمجھ نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کو کیا ضرورت ہے ان حالات میں اس طرح پاکستان کو ناراض کرنے کی۔ وہ امریکہ کا غصہ پاکستان پہ اتارنا چاہتا ہے، بظاہر تو یہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مسلم ممالک ہیں نا جو بڑے یہ اس بات پہ فخر کرتے تھے ہمارے عربی بھائی کہ پتہ نہیں انہوں نے امریکہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور وہ جناب اپنے سارے مسلمانوں والے لباس اتار کے مسلمانوں کی روایت ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیا ان سے بندے سے ان کا واسطہ پڑا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، معاملات جیسے بھی ہوں، ایک بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ یہ سب دجالیت کے کل پرزے ہیں، یہ مسلمانوں پہ اس طرح دباؤ بڑھا کے اپنا الو سیدھا کریں گے، یہ مسلمانوں کو اسی طرح پریشان کریں گے۔ ان کے مقاصد کیا ہیں یہ متعدد مرتبہ میں ہی نہیں بہت سارے لوگ آپ کو قریباً ہر روز کسی نہ کسی حوالے سے بتاتے ہیں۔ اور کیا بتانا، آپ خود حدیث مبارکہ کا مطالعہ فرمائیں، قرآن کے اس حوالے سے جو سورہ ہیں ان کا مطالعہ فرمائیں، سب کچھ آپ پہ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ سارا ایک مکروہ شیطانی کھیل ہے جو شروع ہوا ہے، اور جس کا اب کلائمیکس چل رہا ہے۔ اب یہ ڈرامہ کب اپنے انجام کو پہنچے گا اس کی کوئی پریڈکشن تو نہیں کی جا سکتی، لیکن میں اپنی اس بات پہ انسسٹ کرتا ہوں، گو کہ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی دیکھ رہے ہوں گے تھامنیل کہ جو کمال کر دیا اس نے جو بائیڈن نے پاکستان کی حمایت کر دی، جو بائیڈن نے اس کو دھمکی دے دی، اس کو مودی کو دھمکی دے دی، جو بائیڈن سے ناراض ہو گیا فلانا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ سب جو ہے وہ آئی واش ہے، دھوکہ ہے۔ اس دھوئیں کی چادر کے پیچھے جو سچ ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک وہ سچ پہنچایا جائے، جلدی یا بدیر ایسا ہی ہونے والا ہے۔ آپ اس بندے کی ذہنیت کا، اس کے عزائم کا اندازہ فرمائیں جو اپنے سعودی عرب جیسے دیرینہ دوست اور دنیا میں سب سے بڑے حلیف، اسٹریٹجک پارٹنر کو وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے سے پہلے یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہیں گرفتار کرا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اور میں تمہارا جو ہے سپلائی بند کر دوں گا، تمہارے پاس اسلحہ نہیں بیچوں گا، تمہارے پاس یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ اور پس پردہ مقصد کیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو۔ بظاہر دھمکیاں اس طرح کی دی جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ وہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب تک جو بائیڈن نے جتنے بھی اعلانات کیے ہیں، جتنے بھی بیانات دیے ہیں، انہوں نے بھی، اور ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں کمیلا ہیرس، انہوں نے بھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بھارتی عوام جشن منا رہے ہیں کہ کمیلا ہیرس جو ہے وہ انڈین نژاد ہے، چونکہ حالانکہ ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں اس کا باپ جمیکا کا تھا،
اس کی ماں انڈین ضرور تھی لیکن ان کی شادی شاید 71 میں ہوئی تھی تو اور شادی کے 5 یا 7 سال کے بعد ان کی آپس میں طلاق بھی ہو گئی تھی۔ خیر وہ الگ معاملہ ہے، ان کو خوش ہونے دیں، وقت بہت کچھ بتائے اور سنائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنے بھی گھر میں جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔